الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وإلهكم إله واحد. تم سب کا معبود ایک معبود. پوری انسانیت کا، پورے عالم انس و جن کا، عالم ملائکہ کا، جتنے مکلفین ہیں اور جتنی مخلوقات جو اپنے اپنے انداز سے اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتی ہیں، سب کا مستحق، سب کا معبود حقیقی ایک اللہ ہے. یہ دو ارکان ہے، لا الہ الا اللہ. صرف لا الہ یہ توحید نہیں ہے، صرف الا اللہ یہ توحید نہیں ہے. جب تک کہ آپ لا الہ الا اللہ ایک ساتھ رکھیں. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. 219 نمبر سے لے کر الحمدللہ 226 آیت تک 227 آیت تک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے سورہ بقرہ کی. یہ وہ آیات ہے جن کی حافظ صاحب نے ابھی تراویح میں تیسری رکعت میں تلاوت کی تھی. اس میں 4 سوالات ہیں صحابہ کرام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے، جس سے صحابہ کرام کے حرص کا پتہ چلتا ہے کہ وہ علم کے کتنے حریص تھے اور علم کے معاملے میں کبھی بھی حیا مانع نہیں ہوتی تھی اور نہ حیا مانع ہونی چاہیے. امام بخاری نے باب باندھا لا حیا فی العلم. علم کے معاملے میں مسئلہ مسائل جاننے کے معاملے میں آدمی کو حیا نہیں کرنی چاہیے. اور حضرت ام سلیم انصاری رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحم کرے. وہ مسئلہ مسائل پوچھنے کے لیے جو خاص مسائل عورتوں کے متعلق ہیں، ان کی نجی لائف کے متعلق ہیں، ان سوالات کے تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی اور سوال کیا کرتی تھی. سمجھا کہ نہیں؟ تو اللہ رحم کرے ان عورتوں پر جنہوں نے
اپنے ذاتی مسائل، پرائیویٹ مسائل کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حل تلاشا تاکہ امت کی بہنوں اور بیٹیوں کو مسئلے کا حل دے سکیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ حیا سے اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اور حق بات پوچھنے سے عورتوں اور مردوں کو بھی شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب تک آپ حق نہیں جانیں گے، مسئلہ نہیں جانیں گے، آپ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ تو اس لیے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سننے میں آپ کو لگے گا کہ شاید کچھ ایسا ہے، لیکن چونکہ وہ قرآن مجید میں ہے اور اس مسئلے کو سمجھنا ہے، اس لیے میں آپ تمام مردوں سے اور خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میں کوئی حیا نہیں ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈھکے چھپے لفظوں میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ تو پہلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کا اور جوئے کا مسئلہ دریافت کیا۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ شراب بہت پیا کرتے تھے، گویا شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، شراب کے بغیر چل ہی نہیں سکتے تھے، اور رات دن شراب میں مست رہتے تھے، یہ کیفیت تھی ان کی۔ اور جوا بازی کرتے تھے، آپ جانتے ہی، خمر کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کو آدمی نشاط اور طرب کے لیے، مستی کے لیے پیتا ہو، اور اس سے اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہو، عقل اس کی ختم ہو جاتی ہو، خیر اور شر میں تمیز باقی نہیں رہتی ہو۔ تو ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے، عقل پہ پردہ پڑ جائے جس چیز سے، اور آدمی اس کو نشاط اور طرب کے لیے، مستی کے لیے استعمال کرے، اس کا نام ہے خمر، چاہے وہ انگور کی ہو، چاہے وہ کھجور کی ہو، چاہے وہ چاول کی ہو، چاہے وہ گیہوں کی ہو، چاہے وہ اسپرٹ کی ہو، چاہے دنیا کی کسی بھی چیز سے بنائی جائے، سمجھا کہ جو بھی الکوہلک مادہ ہے وہ سب کا سب خمر ہے، اور جس کی زیادہ مقدار پینے سے نشہ آتا ہو، اس کی تھوڑی مقدار، ایک قطرہ بھی لینا، اس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے، کلیئر کٹ بات ہے۔ اور کوئی دوا کے طور پر اس کو استعمال نہیں کر سکتا اسلامی نقطۂ نظر سے، کیونکہ آپ نے فرمایا الخمر داء وليس بدواء، شراب بیماری ہے، دوا نہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ صاحب تھوڑی سی لے سکتے ہیں، ہرگز کوئی دنیا کا ڈاکٹر ایسا نہیں بتائے گا، اور اگر بتاتا تو وہ ڈاکٹر نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈاکٹروں کے ڈاکٹر ہیں، حکیموں کے حکیم ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری ہے، شراب بیماری ہے، دوا نہیں ہو سکتی۔ اور میسر کہتے ہیں جوا کو، جوا سے عام طریقے سے مال آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ہار جیت دونوں لگی رہتی ہے، کبھی آدمی غانم بھی ہوتا ہے، کبھی غارم بھی ہوتا ہے، کبھی نفع بھی حاصل ہوتا ہے، کبھی نقصان بھی ہوتا ہے۔ دو آدمی، چند آدمی مل کر کے مال لگاتے ہیں اور اپنی اپنی شاطرانہ چالوں سے ایک دوسرے کو مات کرنا چاہتے ہیں اور غلبہ حاصل کر کے وہ چیز لے لیتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ کوئی دوسرا آدمی غالب آتا ہے، وہ سب کا مال سمیٹ لیتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ چیز جاہلیت میں بہت زیادہ تھی، اور شروع اسلام کے اندر بھی جائز رہی، شروع اسلام میں بھی شراب اور جوا جائز رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، سورہ نحل جو مکی صورت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا، بطور انعام کے ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم کھجور سے اور انگور سے نشہ آور چیزیں بناتے ہو، اور وہ بہترین روزی بھی ہے تمہارے لیے کھجور اور انگور، لیکن اس سے نشہ آور اشیاء بھی بناتے ہو اور پیتے ہو، جی یہ انعامات کے ذکر میں ہے، جی تو جائز تھی وہ۔ لیکن اس کے بعد جب دیکھا لوگوں نے، صحابہ کرام نے، اصحاب العقول نے دیکھا، حساس لوگوں نے دیکھا کہ بھئی لوگ شراب پی کر کے بیٹھتے ہیں، ان کی عقل ماری جاتی ہے، مال نقصان ہوتا ہے اور مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ جوئے بازوں کے اندر بھی جوا کھیلنے سے پہلے ہاں یار آؤ، ہاں یار آؤ، تو ملا کر کے سب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب جو جوا ہارتا ہے، جو اپنی بازی ہارتا ہے، مال ہار جاتا ہے، وہ پھر مار پیٹ کرنے لگتا ہے اور اس طریقے سے فساد بھڑک جاتا ہے۔ تو ان کو یہ لگا کہ صاحب یہ تو بہت نقصان دہ چیز ہے، انتہائی مضرت رساں چیز ہے، سمجھا کہ، اور فطرت کے خلاف بھی ہے، اور معاشرے پر اس کے بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھیں۔ تو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب خود ہی دے دیا، آیت اتر گئی۔ لیکن چونکہ اس قدر اس کے رسیا تھے، شراب کے اور جوئے کے اس قدر رسیا تھے کہ ایک بار کی اگر یہ حکم ہوتا کہ شراب اور جوا حرام کیا جاتا ہے، اس سے تم سب اس کو چھوڑ دو، تو شاید باز نہیں آتے۔ اس لیے بطور تمہید کے، تحریم کی تمہید، شراب کو حرام کرنے کے لیے بطور تمہید کے پہلا اسٹیپ شریعت نے جو اٹھایا ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے تاکہ عقل مند آدمی اگر اپنی عقل کو استعمال کرے تو وہ اس سے باز آ جائے گا۔ کہا کہ دیکھو انما الخمر والمیسر، جو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، قل آپ کہہ دیجئے جواب میں کہ فیہما اسم کبیر،
ان دونوں کے اندر اس میں کبیر ہے، اس میں کبیر ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک ہوتا ہے کبیر، ایک ہوتا ہے کثیر۔ کبیر مانے بہت بڑا اور کثیر مانے بہت زیادہ۔ تو بہت بڑا ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، دونوں غلط ہے، کبیر بھی اور کثیر بھی۔ کبیر اور کثیر میں فرق سمجھتے ہیں؟ کبیر کہتے کیفیت میں، یہ مسجد بہت بڑی ہے، مسجد بہت بڑی ہے، اس کی کیفیت پتہ نہیں کہ 5 اسٹوری ہے، 5 اسٹوری ہے۔ آپ کثیر بولے تو کمیت میں، مقدار میں، کہتے ہیں قلیل مقدار، کثیر مقدار۔ تو مقدار کے لیے کثیر اور قلیل آتا ہے، اور کبیر اور صغیر جو آتا ہے چھوٹا اور بڑا، یہ کیفیت کے اندر ہے۔ تو دونوں کے گناہوں کی کیفیت یہ ہے کہ یہ بڑے ہیں، کیونکہ یہ عادی ہیں، ہر روز کھیلتے ہیں، کئی مرتبہ پیتے ہیں، کئی مرتبہ کھیلتے ہیں، اس طریقے سے کرتے 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 ان کا گناہ کیفیت میں بہت بڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ ہر دن کرتے ہیں اور 2 گناہ ہے، جوا الگ ہے، شراب الگ ہے، تو دونوں کے گناہوں کو اگر ہر روز جمع کیا جائے تو وہ مقدار میں بھی کثیر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں غلط ہے، اسمہما کبیر اور اسمہما کثیر۔ ماشاء اللہ، دونوں بات ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ ان دونوں کے گناہ بہت بڑے ہیں یا ان دونوں کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ وہ منافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے منفعتیں بھی ہیں، لوگوں کے لیے منفعتیں بھی ہیں۔ منفعت کیا ہے کہ سرور آتا ہے، مستی چڑھتی ہے، اور شراب کے بیوپاری من مانے قیمت لے کر کے شراب بیچتے ہیں، جی، تو تجارتی نفع ہے۔ اور پینے والے کو مستی اور سرور آتا ہے، اور جوا کھیلنے والے کو مال حاصل ہوتا ہے، سمجھا کہ؟ تو اس طریقے سے کچھ تو منفعت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب منفعت کو ایک پلے میں رکھ دو، سمجھا کہ نہیں؟ اور اس کے نقصان کو ایک پلے میں رکھ دو تو نقصان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا جو گناہ ہے اور ان دونوں کے جو نقصانات ہیں اور ان دونوں کی جو سزائیں ہیں اور ان دونوں کے جو منفی اثرات جسم پر، تمہاری عقل پر، تمہارے مال پر، تمہارے سماج پر پڑتا ہے، جو نقصانات مرتب ہوتے ہیں، وہ تمہارے ان نفع کے مقابلے میں بہت سنگین ہے، بہت سنگین ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ تھوڑا نفع تو ہے لیکن نقصانات بہت ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ عقلمند آدمی کوئی بھی ایسا کاروبار نہیں کرنا چاہتا جس میں نقصان زیادہ ہو۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ نفع کا کام کرے جس میں نفع کا ریشیو زیادہ ہو۔ اگر کسی کو بھی اس کی تجارت میں نقصان زیادہ ہوتا ہو، نفع کم ہوتا ہو، تو کوئی آدمی ایسی تجارت نہیں کرے گا۔ اس میں عقل والوں کے لیے اشارت ہے کہ بھائی رک جاؤ، جب نقصان زیادہ ہے تو اس سے بعد آ جاؤ، یہ اشارت عقل والوں کی تھی۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، چلیے اس پر چھوڑ دیا گیا۔ دوسرا حکم آیا، اس کے بعد کچھ لوگ رکے، پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیپ آیا جو سورہ نساء کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کی حالت میں نشے میں مت رہو جب تک کہ نشہ پورے طور سے اتر نہ جائے اور تم کو کیا منہ سے نکل رہا ہے اس پر پورا یقین نہ ہو جائے۔ تو ظہر سے اثر، اثر سے مغرب اور مغرب سے عشاء تک کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا، اس درمیان میں نشیری کا نشہ اترتا نہیں ہے عام طریقے سے۔ تو اسی لیے یہ دن بھر بعد رہتے تھے اور عشاء کی نماز پڑھ کے گئے تو چڑھا لیا اور اس کے بعد فجر تک سو گئے، اس وقت تک نشہ کافور ہو جاتا تھا۔ تو کم سے کم ایک وقت ہی پیتے تھے، اب بقیہ دن میں نہیں پیا۔ تو چلو اس طریقے سے اور ریشیو پینے والے کا کم ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا اسٹیپ شریعت نے اٹھایا۔ تیسرا اسٹیپ سورہ مائدہ کی آیت میں ہے جو سن 8 ہجری میں آیت اتری ہے سورہ مائدہ، اس کے بعد سورہ بقرہ کے بہت بعد اتری ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر، جوا شراب، انما الخمر شراب اور جوا، والانصاب والازلام، اور یہ پانسے کی تیر اور دیس ڈیٹ سب جو ہے، یہ کہا کہ رجس من عمل الشیطان، اس کو بند کر دیجیے، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک چیز ہے اور شیطانی عمل ہے۔ رجس ناپاک ہے، شیطانی عمل، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ آرڈر ہے، اس سے بعد آؤ لعلکم تفلحون۔ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جواری بنا کر کے تم کو، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت کی آگ بھڑکا دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے روکے، نماز سے روکے۔ یہ سب نقصانات ہیں اس کے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے گناہ، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ وہ نقصانات کیا ہیں؟
ان نقصانات کو خود قرآن نے واضح کر دیا ہے سورہ مائدہ میں کہ شیطان چاہتا ہے کہ جوا اور شراب کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالے. شرابی دیکھتی شراب پی کے نکلتا ہے تو ماں بہن کی ایک دوسرے کو گالیاں دیتا ہے, ایک دوسرے سے مارا پیٹی کرتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ صاحب جواری جب جوا باہر کر کے نکلتا ہے تو ہارنے والا چاہتا ہے کہ جیتنے والے کے کلیجے پر چڑھ جائے, اس کی گردن مروڑ دے اور سارا پیسہ اسے چھین لے جی. اور اس کے بعد اگر نشے میں ہے تو نماز کا وقت آیا گیا ختم, جواری جوا کھیل رہا ہے, نماز کا وقت آیا گیا ختم. اور اس کے بعد بھی یہ بلا رہے ہیں, مستقل پوچھ رہے ہیں پوچھنے والے سمجھا کہ نہیں, یا گھر سے کوئی آدمی آ رہا ہے بلانے کے واسطے کہ بھائی کہاں ہے, گھر بلایا جا رہا ہے تو جاتے نہیں ہیں, جوا میں مست ہے. تو یہ سارا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ نقصانات کا پہلو ہے. تو جو نقصانات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سورہ مائدہ کی آیت کے اندر بیان فرمایا ہے. یہ وضاحت ہو گئی. چلیے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, یہ ایک دوسرا سوال دیکھیے. ایک سوال تو جوئے اور شراب کے متعلق آ گیا جس کی وضاحت آپ نے یہاں پر سنی. پھر اس کے بعد دوسرا قدم آیا کہ نماز کے اوقات میں. پھر تیسرا جو فائنل قدم آیا وہ بھی سن لیا آپ نے کہ رک جاؤ. جب اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے کہا انتہینا یا رب, انتہینا یا رب, رک گئے ہم یا رب, اے اللہ ہم رک گئے, ہم رک گئے. اور شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے, جام ہاتھ سے چھوٹ گئے, جس کے لبوں تک جام پہنچے ہوئے تھے وہیں سے چھوٹ گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو طرحان ساڑی کے گھر میں جو میری والدہ ام سلیم کے شوہر تھے لوگوں کو پلا رہا تھا شراب, اور جیسے ہی یہ آیت کان میں پڑی کہ وہاں مٹکے توڑے جانے لگے اور مدینے کی گلیوں میں شراب بہ پڑی. سمجھا کہ نہیں, ماشاء اللہ. پھر جو چھوڑا صحابہ نے تو کبھی اس کو گھوم کر دوسری مرتبہ دیکھا بھی نہیں, کر دیا. اب یہ دوسرا سوال دیکھیے, صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. پہلے سوال کیا کہ کس پہ خرچ کریں, تو کہا کہ سب سے زیادہ تمہارے خرچ کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں, پھر تمہارے قرابت مند ہیں, رشتے دار ہیں, پھر فقراء مساکین ہیں, پھر مسافر ہیں, یتیم ہیں, انہوں پہ خرچ کرو. کیا خرچ کریں, کتنا خرچ کریں. تو میں نے کسی درس میں یا جمعہ کے خطبے وغیرہ میں مجھے یاد نہیں آیا ہے, میں نے کہا ہے آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ اسلام نے صرف زکوٰۃ کی حد مقرر کی کہ کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی, نصاب کیا ہے, اور اس نصاب میں مقدار زکوٰۃ جو نکالی جائے گی وہ کیا ہے. باقی نفلی صدقے کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. غریب اپنے حساب سے خرچ کرے گا, مالدار اپنے حساب سے کرے گا, بہت مالدار اپنے حساب سے خرچ کرے گا. لیکن اگر تم پوچھنا ہی چاہتے ہو کہ کیا خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل, آپ جواب میں کہیے العفو, جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو, اپنی ضرورت کے مطابق رکھ لو, اس سے زائد کو خرچ کر دو. سمجھا. اس سے یہ معلوم یہ ہوا کہ افضل صدقہ وہ ہے جو ضرورت سے فاضل ہونے پہ خرچ کیا جائے. اگر کسی کے پاس اتنا ہی پیسہ ہے جو صرف اس کی اپنی ضرورت کے لیے, اپنی ضرورت کے لیے, تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ صدقہ نہ کرے. اپنے بیوی بچے کا حق اس کے اوپر مقدم. اگر کوئی شخص اپنے بیوی بچے کا حق مارتا ہے یا اس کی صحیح کفالت اور عیالت نہیں کرتا ہے, اس کی ضرورت نہیں پوری کرتا اور خیرات کرتا تو وہ گنہگار. کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت, جس کی روزی روٹی کا ذمہ اللہ نے اس کے سر لگایا ہے, اگر وہ اس کو ضائع کرتا ہے تو اس آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی. فاضل از ضرورت ہے, زائد از ضرورت ہے تو اس کو خرچ کرو, یہ افضل ہے. اچھا ایک لفظ بتائیے, ایک لفظ ہوتا ہے ضرورت, ایک لفظ ہوتا ہے حاجت. ہم لوگ بولتے ہیں حاجت و ضرورت, تو کچھ فرق ہے پروفیسر صاحب اس میں؟ حاجت اور ضرورت میں کچھ فرق ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مجھے حاجت ہے, کوئی کہتے ہیں ضرورت ہے. فرق ہے, بہت دقیق سا فرق. ضرورت کہتے ہیں جس کو نہ پورا کیا جائے تو ضرر لگے, ضرورت ضرر سے. اور حاجت کہتے ہیں ضرورت سے کچھ ہلکی چیز کو. یہ اس کا تعلق, حاجت کا تعلق تحسینات سے, اور ضرورت کا تعلق ضروریات سے ہے, یعنی وہ ایسی چیز جس کے بغیر آپ کو تکلیف پہنچے. تو ضرورت زیادہ سنگین ہوتی ہے, اور حاجت مجھے اس چیز کی حاجت ہے, یعنی اگر نہیں بھی دیجیے گا تو کام چلے گا. لیکن اگر یہ کہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے تو ضرورت ضرر سے ہے, یعنی اگر آپ نہیں دیتے ہیں یا اس رقم کو میں نہیں رکھتا ہوں تو مجھے خود ضرر لاحق ہوگا, میرے بچوں کو ضرر لاحق ہوگا. سمجھا. تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ فوق الحاجہ فوق الضرورت, قل العفو, کہیے جو زائد از ضرورت ہو. تمہاری جو اپنی ضرورت ہے کہ جس کو اگر پورا نہ کرو گے تو تم کو تکلیف ہوگی, تمہارے بیوی بچوں کو تکلیف ہوگی,
100 रुपया 200 रुपया तुम्हारे पास था, वो तुम्हारे बच्चों की खुराक लेकर घर जा रहे थे, तुमने रास्ते में खर्च कर दिया, बीवी बच्चे क्या खाएंगे तुम्हारे? चीख पुकार करेंगे, शोर हंगामा होगा। तो इससे अच्छा भैया मत खर्च करो, समझो, ले जाओ दूसरे से। तो हाजत का ताल्लुक कुछ हल्की ज़रूरत से होता है, लेकिन जो असल ज़रूरत होती है वो ज़्यादा संगीन होती है। तो इसलिए ज़रूरत के मुताबिक रख लीजिए, और ज़रूरत से फाजिल हो तो खर्च कीजिए। और अगर इतना ही है जिससे आपकी खुद की ज़रूरत पूरी होगी या वो भी नहीं पूरी होती है, तो खैरात मत कीजिए, खैरात मत कीजिए, समझा? अल्लाहु अकबर। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह ताला अपनी आयतों को, अपने अहकाम को इस तरीक़ा से खोल खोल के तुम्हारे सामने वाज़ेह करता है ताकि तुम गौर कर सको और समझो कि इस्लाम कितना आसान दीन है, कितना नेचर से करीब दीन है, और तुम्हारी अपनी खुद की ज़रूरत का इस्लाम कितना ख्याल रखता है। सदका और खैरात हर चंद के बहुत अफजल चीज़ है, लेकिन ये कहा गया कि तुम अपनी ज़रूरत को, अपने बीवी बाल बच्चों की ज़रूरत को खैरात करने पर मुकद्दम रखो। ततफक्करून फी दुनिया लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर करो दुनिया और आखिरत के अंदर, दुनिया और आखिरत की मसलहतों में गौर करो। दुनिया चंद रोज़ा है, इसको कैसे भी गुजार लोगे, आखिरत दायमी है, उसको बेहतर से बेहतर बनाने की तदबीर करो। ये तुम्हें सोचना है कि कौन सा काम हमारी आखिरत के लिए मुफीद है और कौन सा काम हमारी दुनिया की है। दुनिया और आखिरत की मसलहतों को पेश नज़र रखो। अगर दुनिया और आखिरत की मसलहतें टकराती हो तो आखिरत की मसलहतों को दुनिया की ज़रूरतों पर, मसलहतों पर तरजीह दो। उसके बाद तीसरा सवाल देख लीजिए, एकदम ताबड़तोड़ सवाल लगता है कि साहब इकराम ताबड़तोड़ सवाल कर रहे हैं। कहते हैं वयसअलूनका अनिल यतामा, लोग आपसे पूछते हैं यतीमों के मुतालिक। अल्लाहु अकबर। देखिए कितना एहतियात है। जब ये आयत उतरी सूरह निसा के अंदर, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवाल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा, जो लोग यतीम का माल हड़पते हैं, खाते हैं, यतीम बोले तो वो लड़का या लड़की बुलूगत से पहले जिसके बाप का साया सर से उठ जाए, बुलूगत से पहले जिसका बाप का साया सर से उठ जाए। माँ के मरने पर यतीम नहीं होगा। अगर बाप जिंदा है, माँ नहीं है, तो बच्चा यतीम नहीं कहलाएगा। यतीम कहलाएगा जब उसका बाप ना हो, समझा? और यतीम युत्म से है, युत्म के माने इनफिराद, आदमी यतीम हो गया है यानी उसका कोई नहीं, वो अकेला हो गया है। इसलिए हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है दुर्रे यतीम, दुर्रे यतीम, नायाब, गौहरे नायाब, एक अकेला मोती। यतीम युत्म से है, अकेला, समझा कि उसका कोई सपोर्टर नहीं। तो बाप मर गया हो बुलूगत से पहले, फिर जैसे बच्चा बालिग होगा वो यतीम नहीं करेगा, बालिग हो गया है। तो कहा गया कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं नाहक, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। अब बहुत से लोगों की तरबियत में, अब किफायत में यतीम बच्चे थे और उनके माल भी थे, बाप मर गया, यतीम बच्चों को इनके हवाले कर गया कि ये मेरी जायदाद और ये मेरे बच्चे, आप इनको संभालो, देखो। तो जब ये आयत उतरी कि उनका माल अगर किसी ने खा लिया तो पेट में जहन्नम की आग भरी, समझा? तो साहब किराम की तो नींद उड़ गई। ये आयत बड़ी शाख गुजरी, आए कि यार सुना कैसे क्या करें, हम यतीमों का माल अलग कर देते हैं, उनकी हांडी अलग चढ़ाएंगे, उनका खाना अलग बनाएंगे। अब उनकी दाल अलग बना रहे हैं, तरकारी अलग बना रहे हैं, सालन अलग बना रहे हैं, चावल अलग बना रहे हैं, रोटियां अलग बना रहे हैं, अपने सब जो हमारे घर के 8-10 फर्द हैं उनका अलग बना रहे हैं। अब इनका जो बनाया एक हिसाब से कि एक पाव खाएंगे 250 ग्राम, तो बच्चे ने खाया 150 ग्राम, 100 ग्राम बच गया, खेलने चला गया, शाम में आया तो वो खाता नहीं, वो कहा कि इसको फेंक दो, अब उसका नुकसान गया, समझा कि नहीं? या हल्का फुल्का अपना खाना अच्छा बनाया, इनका खाना बनाया तो ये जैसे तैसा बना लिया, समझा कि नहीं? तो कहा कि क्या करें, अपने साथ भी लाते हैं तो गड़बड़ है, अलग बना करके देते हैं तो इनके खाने बच जाते हैं तो वो फेंकने की नौबत आ जाती है, डस्टबिन में चला जाता है, तो इसका जवाबदेह कौन होगा? तो आए करें क्या? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कितना ज़बरदस्त जवाब दिया है, कितना मुख्तसर जवाब दिया अल्लाह ने, और कितना बलागत पर मबनी, यानी कितना जामे जवाब है। आप अंदाज़ा कीजिए, आपने कहा कि यतीम के मुतालिक जो इन लोगों के खदशात हैं, आप इसका जवाब दीजिए, सिर्फ एक लफ्ज़ से अदा किया, कुल इस्लाहु लहुम खैर, उनकी इस्लाह पेश नज़र रखो, इसी में बनाइए तुम्हारा, बस सवाल का जवाब हो गया। इस्लाह पेश नज़र, उनकी भलाई कैसे होगी, उनकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखो, कैसे ये बच्चे परवान चढ़ेंगे, कैसे इनका माल बढ़ेगा, कैसे इनका माल ज़ाया नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम अलग बनाओ कि अपने साथ मिला के बनाओ, 2-4 दिन देख लो बच्चा क्या खाता है, कितने बच्चे हैं यतीम तुम्हारे पास, उसके हिसाब से चावल लगा दो, एक ही जगह रखो, फर्क नहीं पड़ता। लिख लो कि इनके ऊपर योमिया इतना खर्चा होता है, इसके हिसाब से महीने में इनका ये खर्च है, इनकी तालीम पर यह खर्च है, इनके लिबास पोशाक पर यह खर्च है, इनके ट्यूशन पर यह खर्च है,
سمجھا کہ نہیں؟ اور اس کے بعد جو پیسہ ہے اس کے کاروبار میں لگاؤ، بڑھاؤ، مال کو بڑھا کر کے دو. لاکھوں روپے وقت چھوڑ کے گیا ہے تو تم کروڑوں میں بنا کر کے دے دو، جب بالغ ہوئے گا وہ تو حوالے کرو گے. ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مصلح کو اور مفسد کو خوب جانتا ہے کہ بگاڑ کون چاہتا ہے اور اصلاح کون چاہتا ہے، یتیم کے مال کو بڑھانا کون چاہتا ہے، یتیم کی اصلاح کون کرنا چاہتا ہے، اور یتیم کا خیر خواہ کون ہے اور بدخواہ کون ہے. اس کو اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو بہتر جانتا ہے. اگر تمہاری نیت اچھی ہے اور تم یتیموں کے بھلا چاہتے ہو، اس کے مال کی حفاظت چاہتے ہو، تو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. جاؤ اسی نقطے کو پیش نظر رکھنا، اصلاح النوع ہے، ان کی اصلاح کیسے ہو، ان کی بھلائی کیسے ہو، اس بات کو پیش نظر رکھ کر کے زندگی گزارو. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو اور ایک ساتھی ہڈیوے بناؤ اور اس کے ساتھ ان کو کھانا خرچہ دو. ذرا زبردست جواب ہوا. کہا اللہ نے کہ اولو شاء اللہ لعنتکم، اگر اللہ چاہتا تو معاملے کو سخت کر دیتا، کہہ دیتا نہیں مٹھی مٹھی ناپ کے بناؤ، ایک چاول نہیں بچنا چاہیے، اور ایک چاول اگر گھٹ گیا تب تو پھر بنا کے دوبارہ دو گے، بڑا مسئلہ پڑ جاتا. ایک مٹھی چاول اس پہ گھٹنا نہیں چاہیے، بچہ بھوکا بھی نہیں رہنا چاہیے، کم بھی نہ کھائے، اور ایک مٹھی اس کا بچ کر کے ڈسٹ بن میں جانا بھی نہیں چاہیے. تو یہ تمہارے گھر والی کے انتظام انصراف کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیسے کیا کرے. کبھی یہ 2 کھاتا ہے، کبھی 2.5 کھاتا ہے، کبھی 1.5 کھاتا ہے، کیا کرے اس کا. اگر اللہ چاہتا تو معاملے کو بڑا سخت کر دیتا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اصلاح کو ذہن میں رکھو اور چلو مل جل کر کے زندگی گزارو. ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے، غلبہ والا ہے، قدرت والا ہے، بے انتہا قدرت والا ہے، لیکن اس کی قدرت اس کے حکمت کے ساتھ مربوط ہے. غلبہ والے، اقتدار والے اپنے غلبہ اور اقتدار کا اکثر بے جائے استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جو غالب اور مقتدر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے، اس کا غلبہ اس کی حکمت کے ساتھ ہے. کبھی بھی وہ اپنے پاور کا، اپنے غلبہ کا مس یوز نہیں کرتا، ہمیشہ اس کی حکمت اس کے ساتھ غلبے کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اس کے بعد دیکھیے زبردست حکم ہے شریعت کا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکہ عورتوں سے شادی مت کرو. یہ مردوں کو خطاب ہے، مشرکہ سے شادی نہ کرو جو اللہ رب العالمین کی توحید میں دوسرے کو شریک کرتی ہیں، چاہے ربوبیت میں ہو یا الوہیت میں ہو یا اسماء و صفات میں. جو بھی مشرکہ ہیں ان سے شادی نہ کرو، حتیٰ یؤمننا، جب تک کہ وہ توحید پالیدہ ہو جائے. سمجھا؟ تب کا جو قبر پرست عورت ہے، جو لڑکی قبر پرست ہے، جو جاتی ہے مزار پر نیاز، نظر و نیاز چڑھاتی ہے، بولیے کافرہ ہے، مشرکہ ہے. اس کو بتاؤ کہ یہ شرک ہے، غلط ہے، یہ نظر و نیاز عبادت ہے، یہ آپ کیا کر رہی. اگر وہ سمجھ میں بات آ جاتی ہے تو استغفار کر لیا، توحید کا نقطہ سمجھ میں آ گیا، الحمدللہ شادی کرے گی. تو یہ نہیں کہ صاحب وہ مشرک برادران وطن جن کو آپ لوگ کہتے ہیں وہی نہیں، کوئی بھی مشرک جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرتا ہو، شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہے، قبر پرستی میں مبتلا ہے، ایسی عورت اہل توحید کے لیے جائز نہیں ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ سے شادی نہ کرو، حتیٰ یؤمنن، جہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی توحید پڑھا جائے، توحید پہ آ جائے. وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. ہائے اللہ اکبر، مومنہ عورت تمہارے لیے بہتر ہے مشرکہ سے، تمہارے لیے بہتر ہے مشرکہ سے، چاہے وہ مشرکہ تم کو کتنی ہی بڑی کیوں نہ لگی. خوبصورت ہو مشرکہ، حسین و جمیل ہو، اونچے خاندان کی ہو، مال و منال والی ہو، اسٹیٹس والی ہو، لیکن مومنہ موحدہ بدصورت بھی ہے، ذرا رنگ بھی اس کا پھیکا ہے، سمجھا، بڑے گھر سے بھی نہیں بلانگ کرتی ہے، لیکن وہ مومنہ ہے، موحدہ ہے، تو شادی اسی مومنہ موحدہ سے کرو، مشرکہ سے نہ کرو. یہ مومنہ عورت چاہے گھٹیا ہی کیوں نہ ہو دنیاوی اعتبار سے، یہ اس مشرکہ سے بہتر ہے جو حسن و جمال، مال و ملال، حسب و نسب کے میدان میں بہت اونچی ہے. حقیقت یہ ہے کہ مومن کا اور مشرک کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، سمجھے. تو خیر کا کیا مطلب؟ مشرکہ سے بہتر ہے، یہی بہتر ہے، مشرکہ میں کوئی بھلائی ہی نہیں، یہ کہہ لیجیے. ارے قرآن نے کہا کبھی کبھی اسم تفضیل جو ہوتا ہے نا، یہ نقطہ بتا چکے ہیں، اسم تفضیل میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے بہتر ہے. فلاں احسن من فلاں، فلاں فلاں سے زیادہ اچھا ہے، مطلب کہ اچھائی دونوں طرف ہے، لیکن ایک آدمی کے اندر فضیلت زیادہ ہے.
تو اللہ نے کہا کہ مومنہ مشرکہ سے زیادہ بہتر ہے، مطلب ہے کہ مشرکہ کے اندر بھلائی ہے لیکن مومنہ کے اندر زیادہ بھلائی ہے، مطلب مشرکہ میں کوئی بھلائی ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے تو کہے گا چلو ہم یہی سمجھتے ہیں، کبھی کبھی اسم تفضیل ایک ہی طرف کے لیے آتا ہے، دونوں طرف کمپریزن نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا وخیر واحسن مقیلا، اصحاب جنت بہترین ٹھکانے میں ہوں گے اور سب سے اچھے قیلولہ کی جگہ میں ہوں گے، سب سے اچھے قیلولہ میں۔ اس کا مطلب یہ کہ کیا جہنمی بھی اچھے قیلولے میں ہوں گے؟ سب سے اچھے قیلولے میں جنتی، اس کا مطلب کہ کیا جہنمی بھی اچھے ٹھکانے میں ہوں گے؟ ارے سب سے بہتر ٹھکانہ جنتیوں کا ہوگا، سب سے اچھا قیلولہ کی جگہ، آرام کی جگہ جنتیوں کی ہوگی سب سے اچھی، اس کا مطلب کہ کچھ اچھی جہنمیوں کی بھی ہوگی، حالانکہ جہنمیوں کی تو کچھ اچھائی ہوگی ہی نہیں، تو وہاں پر اسی تفصیل صرف اور سائڈ کے لیے ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ صرف مومنہ میں بھلائی ہے اور کافرہ میں نہیں، بہت علمی نقطہ ہے۔ یا یہ کہہ لیجئے کہ میاں صاحب جس بنیاد پر عورتوں سے شادی کی جاتی ہے اس میں حسن و جمال، مان و ملال، خاندانی وجاہت کو بھی بڑا دخل ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے مشرکہ کے اندر بھلائی ہے، کیونکہ شادی کرنے والا شادی جو کرتا ہے تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ دیندار کو ترجیح دینا چاہیے، لیکن میاں بیوی کے درمیان الفت محبت کے لیے خاندانی روایات بھی چاہیے، خوبصورتی بھی چاہیے، اچھی بولی ہے، اچھا اخلاق ہے اس کا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو اس کے اندر اگر یہ سب بھلائی ہے اس عورت کے اندر، تو تمہاری جو عورت ہے مومنہ اس کے اندر توحید کی بھلائی ہے، یہ جو بھلائی ہے یہ بہت بڑی بھلائی ہے اس ظاہری اور مادی بھلائی کے مقابلے میں، کیونکہ دنیا کا حسن و جمال اور مال و منال، خاندانی شرافت یہ چند دن کی ہے، لیکن یہ مومنہ عورت جو ہے وہ تمہاری انشاءاللہ تعالیٰ نیکی کے کام پر تعاون کرنے والی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اس سے بیٹر ہوئی۔ اگر یہ کہیں کہ مومنہ بیٹر ہے تو اس کی خوبصورتی کا اگر توازن کریں گے تو یہ بیٹر ہوئی، سمجھا نہیں؟ ورنہ اگر وہ معنی کہیں کہ صاحب بھلائی صرف ایک طرف ہے مومنہ کی طرف تو معاملہ ٹھیک ہے۔ چلیے صاحب، تو بہرحال کہا گیا کہ مومنہ سے شادی کرو، مومنہ عورت بہتر ہے مشرکہ سے، چاہے وہ کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگے۔ سر وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اب مشرکوں سے شادی مت کراؤ، مشرکوں سے شادی مت کراؤ، اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی، اپنی زیر تربیت پلنے والی لڑکیوں کی جن کے تم ولی ہو، ان کی شادی مشرکین سے مت کراؤ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ علت ہے حرمت کی کفر ہونا، اور شادی کے جواز کی علت ہوئی ایماندار ہونا، تو جب تک وہ مومن نہیں ہو جاتے اس وقت تک اپنی بہن یا بیٹیوں کی یا کسی لڑکی کی شادی کسی بھی کافر سے نہ کراؤ۔ مومن بندہ، مومن مسلمان بندہ بہتر ہے مشرک سے، چاہے وہ کتنا ہی تم کو پسند لگے، بہت بڑا ہے، پورے ملک کا سب سے بڑا مالدار لڑکا ہے، بہت خوبصورت لڑکا ہے جی، اربوں خربوں کا مالک ہے، یا اس کی دولت کی کوئی انتہا نہیں ہے، مثال کے طور پر بہت بڑا منسٹر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان لڑکا ہے تمہارے سامنے ایماندار تو اس سے اپنی بیٹی بیاہ لو، لیکن کسی کافر کی زوجیت میں مت دو، سمجھا؟ اللہ اکبر۔ علت اور وجہ کیا ہوئی؟ کیوں ایسا اللہ کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک مرد جن کے زوجیت میں تم اپنی مومنہ بیٹی کو دینے والے ہو، اور وہ مشرکہ عورت جس کو تم اپنی زوجیت میں ایک مسلمان لینے والے ہو، یہ دونوں تم کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ عام طریقے سے عورتیں جب جائیں گی، تمہاری بیٹیاں جائیں گی ان کے ہاں، وہ پیار محبت کا اظہار کریں گے، مال دولت کی چکا چوک ان کو دکھائیں گے، عورت کی تو بات ہے اس کے دھرے میں، اس کے دھارے میں بہہ جائے گی، اس کا کلمہ پڑھ دے گی، کافر بن جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ممکن ہے کہ کوئی خوبصورت نہایت حسین جمیل بڑے مالدار گھر کی بیٹی آئی ہے، وہ کچھ زیادہ پیار تم کو جتائے، زیادہ تمہارے اوپر بڑے احسان کرے، زیادہ میکے سے پیسے لالا کر کے تم کو دے، اور تم اس کے حسن و جمال کے اوپر فریفتہ ہو، دیوانہ ہو، تو وہ جو کہے گی تم اس کے غلام بن کے کرو گے۔ تو وہ یہ دونوں ہی حالت میں کافرہ کو لے آئے تو تمہارے ایمان کا خطرہ، اب بیٹی کو کافر کے حوالے کر دیا تو ایمان کا خطرہ۔ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی طرف بلا رہا ہے اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، اور اس کے لیے اسباب یہی ہیں کہ ایماندار ہو تو ایماندار کے ساتھ رہو، ایماندار ہو تو ایماندار بیوی کرو، سمجھا کہ نہیں؟ مومنہ بیٹی ہے تو مومن مرد سے شادی کرو، تو یہ سب ایک دوسرے کے لیے معاون ہوں گے اور اسباب ایسے پیدا ہو جائیں گے جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ ہے حکمت۔ آیت پر ذرا غور کیجئے تو ایک نقطہ اور سمجھ میں آئے گا
کہا گیا ولا تنکحوا المشرکات، تم لوگ مشرکہ سے شادی مت کرو۔ اس میں معلوم یہ ہوا کہ شادی کرنے والے لڑکے کے لیے ولی کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ولی کی اجازت کے بھی وہ شادی کرتا ہے۔ البتہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کو راضی کرو، والد کو اپنے فیور میں لے کے شادی کرو، ان کا دل نہ دکھاؤ، سمجھا۔ لیکن اگر مان لیجیے کہ کسی کے ساتھ ولی نہیں ہے تو لڑکا اپنے نفس کا خود ولی ہے، لیکن لڑکی اپنے نفس کی خود ولیہ نہیں ہے، اس کے لیے اس کا ولی ہی اجازت دے گا تو شادی ہوگی۔ ہاں رضامندی لڑکی کی چاہیے، زبردستی ولی نہیں کر سکتا، لیکن جب تک کہ ولی ہاں نہیں کرے گا اس وقت تک شادی نہیں ہوگی۔ اسی کا ولا تنکحوا، مت شادی کراؤ اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنے زیر ولایت لڑکیوں کی، کس سے؟ مشرک سے۔ مت کراؤ وہاں ہے، اور وہاں مت کرو تو وہاں کرنا تمہارے اختیار میں ہے، اور یہاں کرانا ہے تو لڑکیوں کے لیے ولی کی شرط ہے۔ اور اس لیے حدیث میں آیا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ تو اگر کوئی لڑکی گھر سے بھاگ جائے کسی لڑکے کے ساتھ اور شادی کورٹ میں کر لے، ولی کی اجازت شامل نہیں، اس کا نکاح باطل ہو جائے گا، صحیح حدیث کے مطابق باطل ہو جائے گا، سمجھا کہ نہیں؟ پھر آتا ہی ہے ولی راضی ہے، دونوں کو ڈفر کرو، دونوں کو الگ کرو، اس کے بعد استبراء رحم کرواؤ، پھر نکاح باقاعدہ کرواؤ ولی کی اجازت سے، پھر وہ دونوں اگر ساتھ رہتے ہیں تو ٹھیک ہے معاملہ۔ ورنہ اس طریقے سے کورٹ میرج وغیرہ کرا کر کے بھاگ گئے، بالغ ہیں تو ہم کر سکتے ہیں، یہ اسلامی نقطۂ نظر سے شادی نہیں ہے، صحیح شادی نہیں ہے۔ اگرچہ بعض فقہا یہ کہتی ہیں کہ چونکہ وہ بالغ ہو گئی ہیں اس لیے وہ جس طرح اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق رکھتی ہیں، اپنے نفس میں بھی تصرف کرنے کا حق رکھتی ہیں، ایسا بعض فقہا کہتے ہیں۔ لیکن صحیح حدیث کے مطابق جو مسئلہ ہے اور جو آیت کریمہ کا استدلال ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ لڑکی کی شادی بغیر ولی کی اجازت کے نہیں ہوگی۔ لا الہ الا اللہ وَيُبَيِّنُ آیاتہ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اپنی آیتوں کو، اپنے احکام کو واضح کرتا ہے تاکہ تم لوگوں کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد دیکھیے ایک چوتھا سوال اور آیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، دیکھیے صحابہ سوال کر رہے ہیں اور حیا مانے نہیں ہے جی۔ اب 5 دن کے لیے یا 7 دن کے لیے یا 10 دن کے لیے یا 15 دن کے لیے مختلف عورتوں کی ماہواری کی مختلف عادتیں ہوتی ہیں۔ اب اس میں مرد کو مثال کے طور پر بیوی چاہیے، تو اب یہ سوال ہے کہ کیا ایام حیض میں، ماہواری کے ایام میں ہم بیوی کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ اب یہ دیکھیے میاں بیوی کے خاص تعلقات کی بات ہے، لیکن صحابہ کرام نے مسئلے کو پوچھا اور شرم و حیا آڑ نہیں بنی، گئے پوچھا، اللہ نے خود جواب اس کا دے دیا، اللہ نے خود جواب دیا، کہا کہ وہ یسألونک عن المحیض، پوچھتے ہیں حیض کے خون کے بارے میں کہ حیض کا خون ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ کہہ دیجیے قل هو اذن، کہیے کہ وہ خون ناپاک ہے، حیض کا خون ناپاک ہے اور باعث اذیت ہے، تکلیف دہ ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، لہذا عورتوں سے ایام حیض میں، محل حیض سے، جہاں سے حیض کا خون نکل رہا ہے اس مقام سے مردوں کو کہیے کہ دور رہو اپنی عورتوں سے حیض کے ایام میں، مقام حیض سے، اس خاص مقام سے جہاں سے حیض نکلتا ہے، کیونکہ ان ایام میں اگر آتے ہو تم بیوی کے پاس، ہم بستری کرتے ہو، انٹر کورس کرتے ہو، تو یہ تمہارے لیے بھی باعث اذیت ہے اور عورت کے لیے بھی باعث اذیت ہے۔ چنانچہ ڈاکٹروں کے یہاں بھی آپ اطباء سے پوچھ لیجیے، ہرگز آپ کو کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ماہواری کے ایام میں عورت سے تعلقات قائم کریں، خاص تعلق جو میاں بیوی کا ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ کافی نقصان دہ ہوتا ہے دونوں کے لیے۔ دیکھیے اسلام کتنا صاف ستھرا، پوتر اور صحت بخش دین ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطہرن، اور اپنی عورت سے قریب مت ہو جب تک کہ ان کا حیض بند نہ ہو جائے۔ قریب ہونے سے مطلب خاص قریب ہونا، ملاقات، مجامعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابہ نے پوچھا کہ اپنی ہم حائضہ عورتوں سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، کیا لطف لے سکتے ہیں، کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا اصنعوا کل شیء الا النکاح، سوائے وطی کرنے کے، سوائے مجامعت کرنے کے جو چاہو کر سکتے ہیں، صرف مجامعت نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنے آپ پر اتنا کنٹرول تھا، حیض کے ایام میں بیوی کے ساتھ اگر ایک چادر میں لپٹ کے سوتے تو کہتے کہ ازار کو کس کر کے باندھ لو، سمجھا کہ نہیں؟ اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ اپنے نفس پر ان کو بہت زیادہ کنٹرول تھا۔ وہ یہ کہنا چاہتی کہ تم اپنی کیفیت کو دیکھو، اگر اس 5-7 دن کے اندر میں اگر عورت سے ایک ساتھ ایک بستر پر ایک چادر میں لپٹ کے سوتے ہو اور تم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکو گے تو بچ کے رہو، الگ ہو۔ لیکن نہیں، اگر اپنے نفس پہ کنٹرول ہے تو کچھ حرج نہیں ہے کہ ساتھ سو، بوسو کنار کرو، لیکن جو چیز تمہارے لیے حرام ہے حیض کی حالت میں عورت سے، وہ ہے اس کے قبل کا استعمال، فرج کا استعمال۔ اللہ اکبر۔ حتی یطہرن فاذا تطہرن، جب خون بند ہو جائے
تو صرف خون بند ہونے کے بعد نہیں بلکہ جب تک کہ غسل نہ کر لیں. دو باتیں، ایک تو خون بند ہونا ہے، خون بند ہونے کی علامتیں عورتوں کو جانتی ہیں، مسئلہ جانتی ہیں، سفید مادہ آتا ہے، سفید مادہ آتا ہے جو وہ روئی وغیرہ کچھ ڈالتی ہیں حفاظت کے لیے، اس پہ خون کی آمیزش نہیں ہوتی ہے، سفید مادہ ہوتا ہے چونے کے جیسا. یہ اکثر عورتوں کو ہوتا ہے جو علامت ہوتی ہے کہ ان کا حیض ختم ہو گیا، یہ پاک ہو گیا رہا. اور کچھ عورتوں کو نہیں بھی آتا ہے، خون ایسے ہی بند ہو گیا اور خون اب نہیں دیکھ رہی ہے، تو یہ پاکی کی علامت ہے. تو پھر ان کو جاننا چاہیے، غسل کرے، صاف ستھرا غسل کرے، سر سے نہائے، پورے طور سے غسل کرے، اور پورے طریقے سے بدن کو صاف کرے، خوشبو استعمال کرے محل خاص کے اندر، کپڑے کو خوب رگڑ رگڑ کر کے اس میں جو داغ لگا ہوا سب کو دھوئے، کیونکہ وہ ناپاک خون ہے. جب وہ پاک ہو جائے تو اب جو پابندی تمہارے اوپر لگی ہوئی تھی بیوی سے علیحدہ ہونے کی، اس پابندی کو ہٹا دیا گیا. اب تمہاری بیوی ہے، تم استعمال کرو اس کو. اللہ نے کہا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اس مقام میں آؤ جہاں آنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو اس کی فرض ہے، جو اس کی شرمگاہ ہے. اس میں یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان کا فطرت انسانوں کے طریقے سے مت ہو جو اینل سیکس کرتے ہیں، جو عورتوں کی دبڑ استعمال کرتے ہیں. نعوذ باللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت. 12 صحابیوں سے روایت منقول ہے صاف لفظوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اور لعنت ہے ان مردوں کے اوپر جو اپنی عورتوں کی دبڑ استعمال کرتے ہیں. یہ اور بتاؤ، حیض کی حالت میں عورت کا استعمال کرنا فرج کو جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ گندا خون سے نکل رہا ہے. تو اس خون سے زیادہ گندگی تو اس کے اس محل میں ہے، دبڑ میں ہے، جس میں انسان جاتا ہے. کیسی کج فطرت ہے انسان کی، نعوذ باللہ. تو اس لیے اللہ کہتا ہے اسی مقام پہ آؤ جس مقام پہ آنے کا اللہ نے حکم دیا. تم جانتے نہیں کہ اللہ نے بیویوں کو تمہاری کھیتی بنایا، بیویوں کو تمہاری کھیتی بنایا. کھیت میں بیج ڈالتے ہیں جہاں سے پودا نکلتا ہے. تمہاری بیوی تمہارے لیے کھیت ہے، بیج ہے. کہاں اولاد کیا بیج کہاں ڈالو گے؟ نطفے کی شکل میں اس مقام پہ ڈالو گے جہاں سے بچہ پیدا ہو. اور عورت کی جو رحم ہے، بچے دانی ہے، وہ تمہارے بچے کے لیے پیدا ہونے کے لیے کھیت ہے. اس مقام پہ آؤ. اب کیسے آؤ گے، ایکشن کیا ہوگا استعمال کرنے کا، وہ تم جانو، وہ تمہاری مرضی پر ہے. لیکن آنا ہے اسی مقام پہ جہاں پر سے اولاد پیدا ہوتی ہے. اللہ. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طریقے سے آدمی اپنی کھیتی کی حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنی بیوی کی حفاظت کیا. کوئی اپنے کھیت کو ایسے ہی چڑھنے چگنے کے لیے تھوڑی چھوڑ دیتا ہے. اور جس طریقے سے کھیت والا چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار اس کے کھیت سے ہو، اسی طریقے سے تم بھی اپنی بیوی سے زیادہ بچہ پیدا کرو. یہ کون سی تہذیب کس نے سکھا دیا؟ کس پر پخش نے کہہ دیا کہ تحدید نسل کر لو، 4 سال 5 سال 6 سال کی گیپنگ کر لو؟ جی ایک بچہ تب تک نہیں جب تک کہ دوسرا، پہلا بچہ پڑھنے جائے تب دوسرا لے کر کے آؤ. یہ تو دشمنوں کی دسیسہ کاریاں ہے. وہ تمہاری تعداد کو گھٹانا چاہتے ہیں. نبی نے فرمایا تزوج الودود الولود، ان عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ پیار کرنے والی ہو، زیادہ بچے دینے والی. کتنے اللہ کے نیک بندے جو اس جذبے سے دوسری تیسری شادی کرتے ہیں کیونکہ یہاں بچے زیادہ آئے. اور ایک مزاج ہمارا اور آپ کا بن گیا ہے کہ 2 بچہ کریں گے اس کے بعد تیسرا نہیں کریں گے. سمجھا کہ نہیں؟ سیزیرین کروا لیا، عورتیں درد برداشت نہیں کر رہی ہیں، سیزیرین کروا لیا، تیسرے کے بعد چوتھا نہیں آ سکتا. سمجھ لیں گے؟ یہاں غیر مسلم ہے کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر، حالانکہ کوئی تعداد بڑھ نہیں رہی ہے، بہت بڑھنے کا ریشیو بہت کم ہے. وہ اب اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں، اپنے چیلوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہر غیر مسلم کو 5 بچہ 7 بچہ پیدا کرنے دیں. دیکھا میڈیا میں گجرا والے طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں. اور ہمارا دین اس بات کی ترغیب دے رہا ہے کہ زیادہ بچے والیوں سے شادی کرو تاکہ تمہاری کثرت تعداد پر قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرے کہ میری امت اتنی ہے. اور جب ہمارے یہاں افراد زیادہ ہوں گے تو ہماری عددی قوت زیادہ ہوگی. آج ہم مجبور ہیں، انشاءاللہ کل مجبور نہیں ہوں گے. ہماری تعداد بڑھے گی تو حکومت ہماری ہوگی، اور ہر میدان میں کام کرنے والے لوگ ہم کو ہماری اپنی کمیونٹی سے مل جائیں گے. ڈاکٹر بھی ہم کو ملیں گے، ہماری عورتیں ڈاکٹر ہوں گی، ہماری انجینئرس ہوں گے. ہم کسی میدان میں سائنٹسٹوں کے میدان، سائنس کا میدان ہو، کوئی بھی میدان عمل ہو، ہم کافروں کے محتاج نہیں ہوں گے. تو اس طریقے سے جب اللہ نے کہا کہ کھیتی ہے تو کھیتی سے آدمی زیادہ سے زیادہ پیداوار اگاتا ہے. سمجھا کہ نہیں؟ آپ نے کیوں لمٹ کر دیا، تحدید نسل کر لیا. چلیے اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اب بیوی کے پاس اگر جاؤ تو اپنے نفس کے لیے نیکی اللہ کے پاس بھیجو. بیوی سے ملنے کا مطلب صرف لذت کا حصول نہ ہو، لذت تو ملے گی ہی، لیکن مقصود ہو کہ اللہ ہم بھی پاک ہو جائیں، ہماری بیوی بھی پاک ہو جائے. ہم دوسرے عورت کے ناپاک جگہ پر ہم نہ جائیں، ہماری بیوی کو کسی ناپاک مرد کی ضرورت، دوسرے مرد کی ضرورت نہ پڑے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طریقے سے
عفت اور عصمت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ یہ مقصود ہو کہ ملاقات کریں تو بچے کا حصول ہو. اللہ تعالیٰ ہماری اس ملاقات پہ برکت دے, ہم کو اور ہماری بیوی کو شیطان کے شر سے بچا, اور جو اولاد ہم کو دے اس کو بھی شیطان کے شر سے بچا. تو اولاد کا حصول ہونا چاہیے. اور یہ بھی کہ جب اللہ رب العالمین نے بیوی کو حلال کیا ہے اور بیوی لذیذ چیز ہے, تو ایسا بھی نہ ہو کہ بیوی کی محبت میں اتنے گرفتار ہو جاؤ کہ نماز کا وقت آیا چلا گیا. سمجھا کہ نہیں جی؟ تراویح کی رات ہے, اس میں بھی تم بیوی کے ساتھ ہی ہو جی. اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں آپ کے لیلۃ القدر ہے, اس میں بیوی کے ساتھ ہو. ارے بیوی پھر بھی رمضان کے بعد تمہارے ساتھ رہے گی, لیکن لیلۃ القدر چلا جائے گا تو نہیں ملے گا. تو مطلب اللہ تعالیٰ کی یہ کہنے کا ہے کہ بیوی حلال ہے تمہارے لیے, جیسے چاہو استعمال کرو. کھیتی کے مقام پر آؤ, خاص مقام پر آؤ جی. جو سیکسول آرگن ہے عورت کا اس پہ آؤ, دوسری جگہ غلط جگہ پہ مت جاؤ. لیکن وقدموا لانفسکم, نیکی کرنے کا بھی جذبہ باقی رکھو کہ ذاکر نیکی کرے. ایسا نہیں ہو کہ عورت کی محبت میں ایسے گرفتار ہو گئے کہ نماز آئی گئی چلے گئے, شاپنگ گئے تو مغرب عشاء سب نماز چھوڑ دیا. بیگم صاحبہ کی خواہشات کو پوری کرنے میں نمازیں چھوٹ رہی ہیں. نہ اس عورت کو پرواہ ہے کہ ہماری نماز کہاں ہوگی, نہ اس مرد کو پرواہ ہے. ایسا مت کرو. معاف کیجیے گا اگر کچھ گراں گزرتا ہو ہماری بات تو. اللہ تعالیٰ کا واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, خوب جان لو کہ اللہ سے تم ملاقات کرنے والے ہو. اگر غلط کام کرو گے, عورت کا مس یوز کرو گے اور غلط جگہ پہ آؤ گے, جو حرام جگہ ہے جس پر آنے کے لیے لعنت کی گئی ہے, بلکہ آپ کو کیا بتاوا ہے کہ لیواتت سوڈمی ایسا گناہ ہے جو زناکاری سے بھی بدتر ہے. اسلام میں صحیح قول کے مطابق لوطی کی سزا ہے قتل, لیکن اسلام میں زانی کی سزا اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے, صرف 100 کوڑے, 1 سال کی جلا وطنی. لیکن لواطت اگر کرتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے جی, چاہے وہ کوڑا ہو یا شادی شدہ ہو. لیکن چونکہ وہ صرف تمہاری بیوی ہے اور بیوی کے پاس اگر کوئی اس طرح کی نازیبا حرکت کرتا ہے, حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف کسی نے منسوخ کر دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بیوی سے دبر کا استعمال جائز ہے. اللہ اکبر. حضرت ابن عمر کو معلوم ہوا تو حیرت سے انہوں نے کہا کہ کیا کوئی مسلمان بھی ایسا کر سکتا ہے؟ یہ جملہ ہوگا کہ کیا کوئی مسلمان بھی ایسا کر سکتا ہے؟ اور کیجیے تو حضرت امام مالک کی طرف منسوخ کیا کہ امام مالک کہتے تھے کہ عورت کے دبر کا استعمال مرد کے لیے جائز ہے. انہوں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, کیا کوئی مسلمان بھی ایسا کر سکتا ہے؟ ارے ان لوگوں سے یہ پوچھا, سمجھ میں غلطی آئی, سمجھ میں. ان سے کسی نے پوچھا کہ صاحب چلو اگر پیچھے کے راستے سے آوے لیکن آگے جائیں, اگلے حصے میں جائیں, خاص پارٹ میں جائیں, شرمگاہ میں جائیں, اور پیچھے سے تو کہاں جائیں گے؟ لیکن کبھی بھی دبر کا استعمال جائز؟ ان علماء نے کیا بات کرتے, صحابہ کرام کے متعلق الزام تراشی اور جھوٹے قول کو بڑھاوا دیتے. کبھی کسی نے اس عمل کو جائز نہیں, امت متفق ہے کہ حرام عمل ہے. سمجھ دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے لڑو, اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو. وبشر المؤمنین, مومنین کو بشارت دے دیجیے. کس چیز کی؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی. ایماندارانہ زندگی گزارو گے, پاک صاف پوتر زندگی گزارو گے, صاف ستھری زندگی گزارو گے, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کو اچھا کر دیں گے. چلیے سر آگے اسی میں تھا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. حیض کی حالت میں نہ آؤ کیونکہ ناپاکی ہے. اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو گناہوں سے توبہ کرتے رہو, اور ظاہری نجاست سے اور شرک کی نجاست سے, بدعت کی نجاست سے بھی پاک رہو. بھیا اپنے بھی پاک رہو, بیوی بھی پاک رہے. حیض کا خون اگر کپڑے میں لگ جائے بڑھیا سے دھو, عورت بھی دھوئے اچھے سے. اگر تمہارے کپڑے میں لگ جائے ایک دم پاک بازی, پاک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے. یہ اللہ کا پسند کرنا پاک لوگوں کو, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے کہ فعلیہ ہے؟ فعلیہ. جو صفت اللہ تعالیٰ کی صفت سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہو وہ صفت فعلیہ ہوتی ہے. آپ پاک ہیں اس لیے وہ محبت کرتا نہیں سکتے. اگر آپ پاک نہیں ہوتے تو آپ سے وہ محبت نہیں کرتا. صفت ذاتیہ ہوتی ہے جو اس سے کبھی الگ ہوتی ہی نہیں. تو کسی سے کوئی محبت کرتا ہے, آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں, اندر کا نیک ہے, اچھا ہے تو محبت کریں گے, ویسے نہیں کریں گے. تو جو صفت ایک کرائٹیریا بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہو وہ صفت فعلیہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے, توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اگر تم توبہ نہیں کرتے ہو پسند نہیں کرے گا. تم پاک اگر نہیں ہو تو پسند نہیں کرے گا. جب سبب پایا جائے گا محبت کا تو محبت کرے گا. معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. محبت کرنے کی
محبت کرنا بھی اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اور جس بندے سے محبت کرتا ہے ماشاءاللہ اس کی محبت آسمان والوں میں مقبولیت فرما دیتا ہے، اس کی مقبولیت کو، اس کی محبوبیت کو زمین والوں میں اتار دیتا ہے، اور لوگ اس کے اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب 2 آیت اور ہے ہمارے درس کی، کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بے وقوفی میں قسم کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں قسم اللہ کی میں یہ واجب کام نہیں کروں گا، میں فلاں کے ساتھ احسان نہیں کروں گا، مثال کے طور پر جی کسی نے کہا قسم اللہ کی میں یہ گناہ کا کام کر کے چھوڑوں گا، سمجھا کہ نہیں؟ ارے بے وقوف، ارے کیا کرتے ہو بھائی؟ تو ہم نے قسم جو کھا لیا گناہ کرنے کی، ارے بے وقوف کہیں گا، گناہ کرنے کی قسم کھایا ہوا ہے، گناہ مت کر، قسم کا کفارہ دے دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ واجب نہیں کروں گا، رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کرنی ہے نہیں کروں گا اس کے ساتھ، کیونکہ میں نے قسم کھایا ہے۔ اللہ کہتے کاہے کے لیے اللہ کی قسم کو بہانہ بناتا ہے؟ تو نیکی کرنے سے اللہ روکتا ہے کیا؟ گناہ چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ تم کو خوش ہوتا ہے، تم کہتے گناہ کریں گے ہم؟ تو اگر کسی حرام کے کرنے پر تم نے قسم کھایا ہے، کسی واجب کے ترک پر تم نے قسم کھایا ہے کہ واجب نہیں کرے گا اور حرام کرے گا، تو تو حرام مت کر، واجب کر، حرام مت کر، مستحب کام ہے اس کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو کر لے، مکروہ کام کرنے کی قسم کھائی ہے مت کر، سمجھا؟ قسم کا کفارہ دے دے۔ جیسا نے فرمایا کہ جب تم قسم کھاؤ اور اس کے توڑنے میں بھلائی ہو تو توڑ دو اور کفارہ دو، اچھا کام کرو۔ اور فرمائیے تو اللہ نے کہا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسم کے لیے بہانہ مت بناؤ کہ تو قسم کھائے ہوئے، ہم تو قسم کھائے ہوئے ہیں کہ یہ اچھا کام نہیں کریں گے، ہاں نہیں، قسم کا کفارہ دو، اچھا کام کرو جی۔ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا، کہ نیکی کا کام کرو، تتقوا، گناہ سے بچنے کے لیے، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے اندر وہ دعا بھی لگایا ہوا ہے تمہارے جانے سے معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن نہیں ہم ان دونوں کے معاملے میں کبھی نہیں پڑیں گے، ہم قسم کھائے ہوئے، نہیں بھائی قسم توڑو جاؤ، تمہارے جانے سے دعا بھی کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، تو کئی کو اپنے ضد پہ کھڑے ہو، اڑے ہوئے ہو، جاؤ، سمجھا کہ نہیں؟ قسم کا کفارہ دے دو، نیکی کا کام کرو، اللہ کو بہانہ مت بناؤ۔ قسم کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قسم کا کفارہ یہ ہے وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم واحفظوا أيمانكم۔ اللہ فرماتا ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلا دو، اوسط درجے کا جو کھاتے ہو، یا کپڑے پہنا دو، کرتا لنگی دے دو جس میں نماز ہوتی ہے، یا ایک غلام آزاد کرو، یہ 3 میں تم کو اختیار ہے۔ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا کپڑا پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اس میں اختیار ہے، یا کر کے آپشنل معاملہ۔ اگر یہ تینوں نہیں پاتے ہو، نہ 10 مسکین کو کھلا سکتے ہو، نہ کپڑا پہنا سکتے ہو، غلام تو ہے ہی نہیں آج کل، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے 3 روزہ رکھ دو، 3 روزہ رکھ دو، لیکن اچھا کام کرو۔ حرام کام کرنے کی قسم کھائی ہے مت کرو بھیا، حرام کام نہیں کرتا ہے گناہ گار بنتے ہو، چھوڑو۔ ہاں تو ہم قسم کھائے ہوئے ہیں حرام کام ہم کر کے چھوڑیں، ارے نہیں بھائی مت کرو، قسم کا کفارہ دے دو بھیا، مت کرو اس کو، یہ ہے مسئلہ۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام باتوں کو سنتا ہے، تمہارے ہر احوال کو جانتا ہے۔ اب دیکھیے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسم کا اعتبار نہیں کرتا، لغو قسم پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا۔ لغو قسم اس کو کہتے ہیں جو بغیر ارادے کے، بغیر نیت کے آدمی قسم کھائے، جیسے واللہ ایسا ہو، نماز پڑھے، ہاں واللہ نماز پڑھ لیا، ارے واللہ قسم اللہ کی نماز پڑھی ہے، کون بڑا تم کو بولنے کے لیے؟ لیکن کسی کا تکیہ کلام ہوتا ہے، خاص کر ہوگا واللہ فعلت، واللہ ما فعلت، واللہ ذهب، واللہ ما ذهب، ہر لفظ میں واللہ باللہ تاللہ ایسا بولے گا، لیکن وہ قسم کا مطلب نہیں ہے، تکیہ کلام ہے، سمجھا کہ نہیں؟ بغیر ارادے کے ایسے ہی بولتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مواخذہ نہیں کرتا تمہارا، لیکن مواخذہ ان قسموں پر کرے گا بما کسبت قلوبکم، جو دل کی ارادے سے تم قسم کھاؤ گے، بما عقدتم الایمان، جس بات پر اپنی قسم کی گرہ کو باندھو گے، یعنی پورے نیت اور ارادت سے اگر قسم کھاؤ گے کسی چیز کے کرنے کی یا نہ کرنے کی، تو اس کے اوپر تمہارا مواخذہ ہوگا، سمجھا؟ تو اب دیکھنا ہے کہ نیکی کے کام کے سلسلے میں ہے معاملہ، جو بھلائی کا کام ہے اس کو کر لو اور قسم کا کفارہ دے دو، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن جب تک ارادہ نہ ہو اس وقت تک قسم کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص
بلا ارادے کے بیوی کو طلاق دے دے، مثال کے طور پر اس کی زبان پر طلاق کا لفظ آئے، لیکن نیت اور قصد اس کا طلاق دینے کا نہیں ہے. اگر کوئی بیوقوف ایسی بیوقوفی کر لے اور نیت ارادہ نہیں ہے اس کا، اگر نیت سے ہنسی مذاق میں بھی طلاق دو گے تو طلاق پڑے گی، اگر لیکن ارادے سے طلاق دے رہے ہو لیکن ارادہ نہیں ہے، ایسے زبان پہ طلاق جاری ہو گئی تو بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی. انتہائی غضبناک حالت میں ہو، اب نارمل ہو، کیا کوئی زبان سے تمہارے نکل رہا ہے اس کا تم کو احساس نہیں ہے اور تم نے بیوی کو طلاق دے دیا، اور بعد میں کسی نے کیا ہے، ارے کچھ تو نہیں کہا، ارے تم نے تو طلاق دیا نا ابھی، کہا نہیں تو، یعنی اتنا پاگل ہو گیا تھا غصے سے کہ اس کے منہ سے کیا نکلا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، طلاق نہیں پڑے گی. اگر کوئی آدمی اتنا خوشی سے باولا ہو جائے، سمجھا، اتنا خوشی سے باولا ہو جائے کہ کفر کا کلمہ پڑھ دے، جیسے وہ آدمی جس کی سواری گم ہو گئی تھی، کھانے پینے کے ساتھ اٹھنی گم ہو گئی اور نا امید ہو کے ڈھونڈ تلاش کر کے وہ آ کر کے ایک درخت کے نیچے سو گیا کہ اب تو میری جان جانی ہی ہے، اس جنگل میں چٹیل میدان میں کدھر جاؤں گا. اور جب سو کے اٹھا تو دیکھا کہ اس کی سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ لدی پھدی جیسے گئی تھی ویسے ہی آ کے کھڑی ہے. خوشی کے مارے اچھل پڑا اور اس نے کہا کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں جب بندہ میری طرف اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرتا ہے، تو میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ وہ آدمی اپنی اٹھنی کو گمشدہ اٹھنی کو پایا تھا. آپ دیکھیے کفر کا کلمہ اس نے کہا کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، لیکن انتہائی درجہ خوشی میں مست ہو کے متوالا ہو کر کے کہا تھا، تو وہ کافر ہو گیا کیا؟ نہیں ہوا. اسی طریقے سے ایک آدمی نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا گنہگار ہوں، سمجھا کہ نہیں؟ ایسا کرنا بیٹا اگر تم اچھے بیٹے ہو، میں تمہارے لیے اچھا باپ ہوں تو ایک وعدہ دے مجھ کو. کہا کہ ہاں بولیے کیا؟ کہا کہ میں جب مر جاؤں گا نا بیٹا تو خوب اچھی طریقے سے مجھ کو جلانا، سمجھا کہ نہیں؟ کوریت کے مجھ کو جلانا کہ میرا کوئی جز باقی نہ رہے، اور پھر اس کے بعد ہماری جلی ہوئی لاش کو پیس کر کے راکھ بنا دینا، اور انتہائی تیز تند ہوا والے دن میں، گرمی کے دن میں جب خود تیز ہوا آندھی چلتی ہو تو میری اس لاش کی راکھوں کو اڑا دینا، کیونکہ اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گیا نا تو مجھ کو ایسا عذاب دے گا جو دنیا میں سے کسی کو دیا نہیں ہوگا. اگر اللہ قادر ہو گیا تو، ارے کون نہیں جانتا ہے، اگر مسلمان ہے تو سب جانتا ہے کہ اللہ قادر ہے کہ بندے کو لے آئے گا قیامت کے دن. نہیں، لیکن اگر اللہ قادر ہو، شک کی بول نہیں بول رہا ہے، مسلمان نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ نے پوچھا اس کو، کہا اس کی راکھ کو، کہا سب جمع ہو جاؤ. وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا. اتنا گھبرایا ہوا تھا گناہ سے، تو اگر شدت خوف سے بھی اگر شک کا کلمہ کوئی بولا تو وہ بھی جنت میں چلا گیا. اچھا تیرے دل میں ایسا خوف پیدا ہوا کہ تجھ کو میری قدرت پر شک ہو گیا کہ میں تم کو پھر دوبارہ زندہ نہیں کر پاؤں گا، تو جا میں نے معاف کر دیا. سمجھا کہ نہیں؟ اللہ اکبر. تو اس طریقے سے اگر آدمی غیر ارادی طور پر اگر کوئی کام کر لیتا ہے تو اس کا مواخذہ نہیں ہے. جیسے آپ غیر ارادی طور پر قسمیں کھاتے ہو تو اس کا مواخذہ نہیں ہے، لیکن ہاں دل کے پکے ارادے سے قسم کھاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرتا ہے. اللہ غفور ہے، حلیم ہے. اللہ غفور ہے، غفور ہے، گناہوں کو چھپا دیتا ہے، بچا لیتا ہے تم کو. ایک آدمی ہے کہ کسی کو معاف کر دیتا ہے لیکن کہہ دیتا ہے ہم نے اس کو معاف کر دیا. وہ معاف کرے گا تو کسی کو یہ بھی نہیں کہے گا کہ یہ گنہگار تھا. ایسا معاف کرے گا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تو گنہگار تھا. جی کہے گا ادھر آ قریب آ قیامت کی ایسا کیا تھا نا تو دنیا میں بول نہیں کہاں کیا تھا، تو تم کو نہیں نا رسوا کیا ہم نے؟ نہیں کیا. تو جا آج بھی تیرے عیب کو عیب ہی رکھتا ہوں، جا چلے جا. ارے غفور مغفر سے ہے. مغفر کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی کو جو جنگی پہنتا ہے. یہ ٹوپی اس کے سر کو چھپاتی بھی ہے اور وار سے بچاتی بھی ہے. اللہ رب العالمین گناہ چھپا بھی لے گا، تم کو بچا بھی لے گا، رسوائی سے بچا لے گا. غفور ہے، حلیم ہے، بردبار ہے، انتقام لے سکتا ہے، تمہاری شرارتوں پر تم سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن طاقت کے باوجود بھی تم کو درگزر کر رہا ہے. اور ایک خاص طلاق کا قسم کا ذکر ہے، اس کو پڑھ کر کے موضوع بدلیے گا. یہاں سے کہتے ہیں للذین یولون، ایک خاص قسم ہے قسم کی، اس کو کہتے ہیں ایلا. ایلا بولے تو ایلا کہتے ہیں مرد کا اپنی بیوی سے ترک مجامعت کی قسم کھا لینا. عام طریقے سے کبھی میاں بیوی میں غصہ ہوا نا، کہا جاؤ 2 مہینہ کے لیے میں تمہارے بستر پر نہیں آؤں گا، میں تم سے صحبت مباشرت نہیں کروں گا، اس طرح سے. تو بیوی سے مجامعت ترک کرنے کی قسم کھا لینے کو ایلا کہتے ہیں. یہ خاص قسم ہے. یہ اگر اس نے مطلق کہا کہ جاؤ کبھی تمہارے ساتھ صحبت نہیں کروں گا، سمجھا، تو عورت اسلامی عدالت کے اندر اگر جاتی ہے
مقدمہ تو عدالت اس کو باؤنڈیڈ کرے گی کہ 4 مہینہ تک تم اپنے آپ کو الگ رکھ سکتے ہو. سمجھا؟ اگر اس نے 4 مہینہ یا 4 مہینے سے قسم کی کم قسم کھائی ہے تو عورت کو صبر کرنا پڑے گا. اتنا اس کو حکم ہے کہ وہ اتنے دن تک قسم کھا سکتا ہے بیوی سے مجامعت ترک کرنے کی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ کے لیے بیوی سے علیحدگی کی قسم کھا لی تھی. جب 1 مہینہ ختم ہو گیا چاند نکلے تو آپ اتر گئے. سمجھے نا؟ تو اگر 4 مہینہ یا اس سے کم کی مدت کی قسم کھائی ہے اس نے اور مدت پوری کر کے وہ اترا ہے کہ ابھی کفارہ نہیں ہے. بولا تھا 2 مہینہ تمہاری طرف نہیں آؤں گا تمہارے بستر پر خاص مجامعت کے لیے، لیکن 1 مہینہ کے بعد ہی اتر گیا تو انہیں کفارہ دینا ہوگا. قسم کا سمجھ میں بات آ گئی. چل، لیکن اگر مدت اس نے جو مانی تھی اس مدت کو مقرر کی تھی اس مدت کو اس نے پورا کر لیا تو اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے. لیکن اگر 4 مہینے سے زیادہ کی مدت اس نے مانگی ہے تو عدالت اس کو باؤنڈ کرے گی. شرعی عدالت کے 4 مہینے پر آ کر کے تم کو معاملہ 2 حال سے ایک حال سے خالی ہو، یا تو تم لوٹو بیوی کی طرف یا پھر بیوی کو طلاق دو. نہیں سمجھا؟ اگر وہ نہیں لوٹتا ہے اور طلاق نہیں دیتا ہے تو قاضی نکاح کو فسخ کر دے گا. سمجھا؟ اور اگر بیوی کی طرف وہ لوٹتا ہے اور 4 مہینے سے زیادہ کی مدت کی ہوتا ہے جس کو شریعت نے بونڈ کیا، اگر وہ لوٹے گا تو پھر قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ اس کو مانا تھا 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال کے لیے، لیکن قاضی نے اس کو 4 مہینے پر بونڈ کیا. آیت چلو سمجھ گئے نا؟ اور 4 مہینے تک عورت صبر کرے گی. 4 مہینے کے بعد وہ مطالبہ اگر قاضی سے کرتی ہے تو قاضی اس مرد کو کہے گا کہ بیوی کو یا تو رکھو تم اس کی طرف پلٹو اس کے بستر پر اور نہیں تو اس کو طلاق دو. سمجھا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہیں کے لیے پریشان کرتے ہو، جاؤ لوٹ جاؤ. اللہ غفور رحیم ہے. تم نے اتنے دن تک جو بیوی سے اپنے آپ کو الگ رکھا، اپنے کو تو تکلیف دیا ہی، اپنی بیوی کے حق کو بھی تکلیف دیا، اس کا بھی تو حق تھا تم پر، لیکن تم نے 4 مہینہ 3 مہینہ اس کو ستایا. جا لوٹ جا، اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا. لیکن وہی عذاب الطلاق، اگر یہ طلاق کا ارادہ کر رہا ہے، کہتا نہیں پلٹوں گا، سمجھا کہ تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. وارننگ ہے اس کے اندر، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ خاص قسم ہے، ایک قسم کی ایک خاص قسم ہے بیوی سے علیحدگی کی، ترک مجامعت کی، جس کی مدت شریعت نے 4 مہینے رکھا. اس سے زیادہ آپ عورت سے دور نہیں رہ سکتے. اور اسی سے علماء نے دلیل پکڑا ہے کہ ہر 4 مہینے پر کم سے کم 1 مرتبہ بیوی سے ہم بستر ہونا واجب ہوگا، کیونکہ اگر نہیں یہ واجب ہوتا 1 مرتبہ تو شریعت اس سے طلاق کا مطالبہ نہیں کرتی کہ اگر تو 4 مہینے میں بھی نہیں لوٹتا تو طلاق دے. اور اگر طلاق نہیں دے گا تو قاضی اپنا رائٹ استعمال کر کے طلاق دے دے گا، اس کو فسخ کر دے گا. سمجھا کہ نہیں؟ وہ باللہ تعالیٰ توفیق. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیہ وسلم.